کہ آخر عام مسلمانوں کو وقت سے کیا فائدہ، کی جائیداد سے کیا فائدہ پہنچا؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی نمازیں وقت پر ہو رہی ہے، مسلمانوں کی عبادتیں وقت پر ہو رہی ہے، وقت سے محرومی گویا سجدوں سے محروم ہو جانا ہے۔ کل میں وقف کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے برادرم مرزا عماد بیگ کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، وقف بل پر بات کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو وقف کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا دوں۔ اسلام میں خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو جس طرح خصوصیت حاصل ہے، اسی طرح انسان کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے نماز، روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقہ فطر کے احکام بھی دیے گئے۔ صدقے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیا یا کسی مریض کا علاج کروا دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسا کار خیر کیا جائے جس کا فائدہ بہت سے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ ان دونوں ہی صورتوں میں اجر و ثواب ہے، لیکن دوسری صورت میں زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے آدمی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس کے بعد بھی لوگ فائدہ حاصل کر سکے، نمبر 3 صالح اولاد جو ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہوں۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز وقف کہلاتی ہے۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام انسان کر کے مر جائے جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، جیسا مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ اور یتیموں کے لیے کوئی ایسا کار خیر کر دے۔ اسی طرح جو بھی خیر کا کام ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اور یہ وقف ہے۔ برادران ملت، ہندوستان نے مسلمان 1000 سال تک اقتدار میں رہے اور ہمارے آبا و اجداد نے بے شمار زمین و جائیداد وقف کیے، جس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے 1954 میں وقف قانون بنا۔ یہ قانون ناکافی تھا، پھر اس کے بعد اس کی جگہ ایک اور نیا قانون بنا۔ 1984 میں یہ قانون بھی وقف کے تمام مطالبات پورے کرنے میں قاصر رہا۔ پھر اس کی جگہ 2013 میں ایک اور نیا قانون مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوشش سے بنا، جس سے وقف مضبوط ہوا اور وقف کی جائیداد کو تحفظ نصیب ہوا۔ اب موجودہ حکومت وقف میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے۔ ان کے عزائم کیا ہے؟ ان تبدیلی کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے مادر علمی جامعہ فاروقیہ کے کچھ رفقا اسٹیج ڈرامہ کی شکل میں وقف کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کریں گے۔ جی اشرف بھائی، وقف ترمیمی بل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو بھائی، بل کا مقصد صرف شفافیت لانا ہے۔ بہت سے وقت جائیدادوں میں بے قاعدگیاں رہی ہے۔ حکومت صرف ایک اچھا نظم لانا چاہتی ہے اور کچھ بھی بات نہیں ہے بھائی۔ تو پھر عوام، علماء، متولیوں سے مشورہ بھی کیوں نہ کرے؟ انہوں کا مقصد بل لانا نہیں ہے، کالا قانون تھوپنا ہے۔ جنگل راج ہے، جنگل راج۔ جی بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بل میں وقف بورڈ کو جوابدہ بنانے کے بجائے حکومت کو مکمل اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ وقف ترمیم کا اصل مقصد اللہ کے لیے مستقل خیرات خطرے میں پڑ جائے گا۔ کہ وقف بل 2025 پاس ہو گیا اور راجیہ سبھا میں بھی پاس ہو گیا اور دیش کے اندر خاص طور پر پسماندہ اور غریب مسلمانوں میں خوشی کی لہر ہے۔ ہم نے پٹاخے پھوڑے، مٹھائی بھی تقسیم کی اور خوشی کا اظہار کیا کہ وقف بل پاس ہونے کے بعد ایک نئی روشنی کی امید جگی ہے۔ جو مولوی اور لیڈر وقف بل کے خلاف ہے، میں ان سے کہوں گا اور معصوم مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، مودی جی پر یقین رکھے، اس سے خوشحالی کا راستہ ضرور کھلے گا۔ وقت بچاؤ، آئین بچاؤ، وقت بچاؤ۔ ارے بھائی چلو چلو، احتجاج میں شامل ہوں گے، ہمارے علماء لیڈرہ سب بول رہے۔ ارے ٹھہرو ادھر آپ، وقف بل پاس ہوا، ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا، ان لوگوں روڈ پہ آ گئے، ان لوگوں خوش ہو رہے، کئی بولے تو ان لوگوں حکومت سے پیسے مل رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے، مٹھائیاں کھا رہے، خوشیاں منا رہے، جو بولے وہ کر رہے۔
ارے یارو کچھ بھی بولتے ان لوگ روڈوں پہ نکل جا رہے, روڈا جام کر دے رہے. ارے ہوارو ایسے رہتا ان لوگوں کا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روڈوں پہ نکل کے آئے تھے. صحیح بول رہے, صحیح بول رہے. ارے بھائی تم بول رہے نا چلو چلو بول کے, اپنے کو وقت سے ملا ہی کیا فائدہ ہوا؟ ابھی یہ بل پاس ہونے سے غریبوں کا فائدہ ہوتا بول رہے انہوں. یہ متولیوں اور لیڈر ہم معصوم مسلمانوں کو بھٹکا دے رہے. کئی کو بولے تو یہ لوگ ایکڑوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جا رہے, اور جو ہے سو معصوم مسلمانوں کو روڈوں پہ لا دیے. ہو بھائی ہمارے کو تو آج تک وقت سے کچھ فائدہ نہیں ہوا. بل پاس ہون دو نہ کون دو, چورا چورا مل کے کہاں بانٹ لے رہے. صحیح بول رہے بھائی, کیا ملا رہے وقت سے؟ خالی مجاوروں کا سجادوں کا فائدہ ہوا, ہم غریب تو جائیں کے وہیں چھے. وقف بورڈ کے 9.5 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں. سالانہ اگر ان کا انکم دیکھیں گے آپ, وقف بورڈ کی آمدنی تقریباً کئی 100 کروڑ روپے ہے. 1200-1300 کروڑ روپے ہوتی ہے. 1200-1300 کروڑ روپے جاتے کہاں ہیں؟ وقف کا مطلب دان کی ہوئی چیز. مثلاً کوئی آدمی مر گیا, اس کی اولاد نہیں ہے, اللہ کے راستے میں دان کر دیے. وہی زمین اور آمدنی کس کے لیے ہوتی ہے؟ غریبوں کی مدد کے لیے. اس سے مدرسے بنایا جا سکتا تھا, ہاسپٹل بنایا جا سکتا تھا, اسکول کالج یونیورسٹی بنائی جا سکتی تھی, امام کو تنخواہ دی جا سکتی تھی, مسجد مکتب بنائے جا سکتے تھے. لیکن ذرا بتاؤ آج تک کچھ بنا نہیں بنا. 1990 سے لے کر 2002 تک 70,000 ایکڑ زمین بیچی گئی. بیچنے والے ہمارے لوگ. آج اگر کوئی بادشاہ تو کوئی منتری آ کر قانون بنا رہے ہیں, بچانے کی تو کوشش کریں گے لیکن اپنے سابقہ گناہوں پر نظر نہیں ڈالیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے اعمال بد کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر حاوی ہوئے ہیں. ہم متولیوں کی تردید و تجدید کرنا چھوڑ دیے, آخر کار حکومت ہم پر غالب ہو گئے. کیا بول رہے یارو, کیا بول رہے؟ ارے بھائی لڑو نہ کو. بازوی شاہی مسجد ہے, ہمارے استاد محترم وہاں تشریف فرمائے ہیں. چلیے وہ جدید مسائل کو اچھے سے سمجھاتے ہیں, وہاں جا کر بیٹھتے ہیں. چلیے چلیے تمام کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب لوگ وقف بل کے بارے میں لڑائی کر رہے تھے تو اس لیے میں آپ کے پاس ملا. ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کو بٹھائیے. میں آ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جب بھی وقف ترمیمی قانون کے خلاف بیان دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں یا اس کے خلاف جلسہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر عام مسلمانوں کو وقف سے کیا فائدہ. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وقف نے کیا دیا, وقف کی جائیداد سے کیا فائدہ پہنچا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی نماز وقف پر ہو رہی ہے, مسلمانوں کی عبادت وقف پر ہو رہی ہے. وقف سے محرومی گویا سجدوں سے محروم ہو جانا ہے. وقف ہمارے رب سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے. ہم جو سکون سے مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ وقف کی بدولت ہے. ہمارے آبا و اجداد جس زمین میں دفن ہے وہ وقف کی جائیداد ہے. ہندوستان کی لاکھوں مساجدوں میں جو ائمہ, خطبہ, مؤذنین امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ وقف کی وجہ ہے. یہ سب وقف کے مدرسوں میں پڑھ کر اور فارغ ہو کر آتے ہیں. ہمارے دینی مدارس, قبرستان, خانقاہیں, یتیم خانے, درگاہیں, علماء, فقہاء, مفسرین اور محدثین, یہ سب وقف کے دین ہے. ہم جو عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں وہ بھی وقف کی جائیداد پر ہوتی ہے. اگر وقف ہی ختم ہو جائے تو ان سب کا تصور کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ کچھ خامیاں ہوتی ہے, وقف کے انتظامات میں کوتاہیاں ہوئی ہے, اس کے لیے سدھار ضروری ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مشکل پر ہم 2 حصوں میں بٹ جائے اور خانہ جنگی شروع کر دے. دشمنان اسلام کی تو یہی سازش ہے کہ وہ ہمارے اتحاد کو کمزور کرے اور خانہ جنگی شروع کر دے. دشمنان اسلام کی تو یہی سازش ہے کہ وہ ہمارے اتحاد کو کمزور کرے اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستانی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا چکا ہے. ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت نے اس پر بھروسہ بھی کیا ہے اور اس کو دینی قیادت کا منصب بھی سونپا ہے. اب کسی پروپیگنڈے میں آنے یا شکوک و شبہات میں آنے کی ضرورت نہیں, اور وقف کے سلسلے میں جو فکر مندی, جوش اور حساسیت پائے جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر, موجودہ حکومت اسے کم کرنا چاہتی ہے, جبکہ یہ ہماری ایمانی
اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ حقیقتیں اکثریت کو دیکھ کر طے نہیں کی جاتی۔ حق چاہے اکیلا کیوں نہ ہو لیکن وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور باطل چاہے دندناتا پھرے وہ کمزور ہوتا ہے، اور حق طاقتور ہوتا ہے، اسے وقت لگے گا لیکن وہ کبھی نہ کبھی ابھرے گا اور چھا جائے گا۔ حق کی طاقت بہت بلند ہوتی ہے لیکن اس کے ماننے والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آزمائشیں انسان کو نکھارنے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے۔ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کو ہر طرح سے دیکھ کر اور جانچ کر لیتے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کو جنت یوں ہی عطا کر دے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ تمہیں سابقہ اقوام کی طرح ضرور آزمائے گا تاکہ اللہ یہ جان لے کہ تم میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو اپنا اور غیروں میں فرق آسان ہو جاتا ہے۔ یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون حق کا ساتھ دے گا اور کون ڈر کر اور مشکلات سے گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ پر جب جب آزمائش آئی ہے اللہ نے اسے ہمیشہ عروج عطا کیا ہے۔ اس عروج سے پہلے مفاد پرستوں اور کمزوروں کو چھاڑ دیا جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے مسلمان حکومت ہند کے جانب سے وقف ترمیمی قانون کو لانے کے بعد حیران و پریشان ہے۔ ان حالات میں لوگوں کی حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے۔ آج امت مسلمہ دردناک اور کربناک حالات سے گزر رہی ہے۔ یہ حالات ایک نئی بلندی اور ترقی کا ضامن بنیں گے۔ وہ قومیں جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ ہم 1450 سالوں سے مشکل حالات کے باوجود مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت مؤثر انداز میں طلبہ جامعہ وقف کی اہمیت و افادیت پر اسٹیج ڈرامہ پیش کر رہے تھے۔ یہ وقف ہے سجدوں کی روشنی، یہ وقف ہے سجدوں کی روشنی، یہ مال ہے یتیموں کی زندگی، جو اس کو بیچے وہ رہزن ہے، جو بچائے وہی مومن ہے۔ یہ مال ہے اللہ کا، نہ کوئی وزیر نہ کوئی بادشاہ کا۔